آیت نمبر 35 اس قالت امرأۃ عمرانہ، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب انی نظر تو لک ما فی بطنی، کہ جو بچہ بھی میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آپ کی نظر کرتی ہوں محررن ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے، فتقبل منی آپ مجھ سے یہ نظر قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس دعا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ عموماً ہمیں قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ واحد دعا ہے کہ جو ہمیں ایک عورت کی نظر آتی ہے جو کہ نبیہ بھی نہیں ہے، اور پھر جو وہ دعا مانگ رہی ہیں اس کی صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عورت ہی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بیٹی دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو نظر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں، تو کسی کے زخم یا نقصان یا حادثے کا جو جرمانہ ہوتا ہے اس کو نظر کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ نظیرہ بھی بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جس کو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ لہٰذا ان کے مذاہب میں یہ ایک بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ اس لیے یہاں پہ جو محررن کا لفظ ہے یہ حر سے ہے، اور حر جو ہے وہ آزاد کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی دنیاوی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی دنیا کی کسی کام کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، یہ ہر بات سے آزاد ہوگا اور یہ صرف آپ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ تقبل منی، ایک ہوتا ہے اقبال، اقبال کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھ سے قبول کر لیجئے، جبکہ تقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہترین انداز میں قبول کرنا، یعنی کہ میرے اس جذبے کو اور میری اس محبت کو جو ہے آپ بہترین انداز میں قبول کر لیں۔ پھر دعا کے ساتھ دو اللہ تعالیٰ کی صفات کو لایا گیا ہے کہ سمیع اور علیم، کہ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو دوسری طرف سے وہ دعائیں سنی جا رہی ہوتی ہیں۔ قبولیت کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے یا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اللہ پاک دعا کو کس انداز میں قبول کرتے ہیں، مگر جب دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں تو بیک اسی وقت دوسری جانب سے وہ دعائیں سنی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو صفت علیم لایا گیا ہے کہ کوئی دعا کس کیفیت کے ساتھ مانگی جا رہی ہے، کس سچائی، کس یقین کے ساتھ مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی حقیقت کو جو ہے وہ علیم جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی بہت غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی دعا کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا ہے، تو یقیناً وہ دعا اس معیار کی تھی اور اس کا یہ مقام تھا اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے، مگر اس کے باوجود جو دعا مانگی گئی وہ ویسے قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دعائیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام بھی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ دعائیں ویسے ہی قبول کی جائیں۔ تو جو دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بیٹا مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دے دی۔ اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ اتنی خوبصورتی اس دعا کی اپنی کتاب میں بیان کرنے کے باوجود اس دعا کو ویسے قبول نہیں کیا گیا۔